بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام جو مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اسے وجود دے دیا تھا۔ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ کائنات بنی تب بھی یہی مہینہ پہلا ہے، کائنات ختم ہوگی تو اسی مہینے میں ختم ہوگی۔ 10 محرم الحرام جمعہ کا روز قیامت آئے گی، آپ سب کو معلوم ہے نا، لیکن کون سے سن میں آئے گی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں قیامت آئے گی اور سن 2024، 25، 30 اس طرح کی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ سن کون سا ہوگا یہ اللہ کے علاوہ کسی نہ فرشتے کو معلوم ہے، نہ کسی نبی میں سے، انبیاء میں سے کسی نبی کو اس کا علم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیامت کون سے سن میں آئے گی۔ ہاں یہ بات احادیث میں ملتی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہوگا، اس دن قیامت آئے گی، لیکن آپ اتنا ذہن میں رکھیں سن کسی کو پتا نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اللہ پاک نے بیان فرمایا، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ۔ اب میں مستقل بات شروع کر چکا ہوں اس لیے کہ ٹائم تھوڑا کم ہے، تو اس لیے آپ توجہ سے سنتے رہے۔ اللہ پاک نے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ہم نے جس وقت 7 زمین 7 آسمانوں کی تخلیق فرمائی، ہم نے جس وقت آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس وقت 7 زمینوں کو پیدا فرمایا اور اس میں بسنے والی تمام، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، تو اسی وقت ہم نے 12 مہینوں کو بھی وجود دیا، 12 مہینوں کو بھی وجود دیا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ان 12 مہینوں کو ہم نے پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے ہم نے 4 مہینوں کو محترم، مکرم، معزز اور احترام والا بنایا۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو محترم بنایا۔ اب قرآن کریم، توجہ رکھنا، اس بات سے خاموش ہے کہ 12 مہینوں میں سے وہ 4 مہینے کون سے ہیں، قرآن میں یہ بات نہیں ہے۔ آئیے حدیث پیغمبر کی طرف آتے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھائیے، جلد نمبر 1 میں روایت موجود ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان۔ رواہ البخاری رحمہ اللہ، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت سے اللہ پاک نے اس کائنات میں ٹائمنگ سسٹم کو جاری فرمایا، عرصے کو جاری فرمایا، زمانے کا اہتمام فرمایا، اس وقت اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو محترم بنایا۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 لگاتار ہیں، نمبر 1 ذو القعدہ، نمبر 2 ذو الحجہ، نمبر 3 محرم۔ پھر چوتھے مہینے کے بارے میں فرمایا رجب مضر، کہ چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے، جو الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے۔ کتنے مہینے محترم؟ 4۔ نمبر 1 ذو القعدہ،
نمبر 2 ذوالحج، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب۔ ان 4 مہینوں کو اللہ پاک نے محترم، مکرم، معزز بنایا۔ قرآن کریم نے اللہ پاک نے صرف اس بات کی اجمالاً بیان فرمایا کہ 4 مہینے محترم، لیکن قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ محرم محترم، ذوالحج محترم یا رجب محترم، یہ نہیں بیان فرمایا، بلکہ حدیث پیغمبر میں ہم نے حدیث پڑھی، صحیح بخاری جلد اول میں روایت ملی، حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے ان 4 مہینوں کو نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحج، نمبر 3 محرم، نمبر 4 ان 4 مہینوں کو محترم فرمایا۔ میرے دوستو یہاں رک کر ایک بات کہہ دو، جب تک حدیث کو ہم نہ اٹھائیں قرآن کریم سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ میں یہ بات بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، فجر کی 4 رکعت نماز ہے، قرآن میں تو یہ بات ہے کہ فجر کی نماز فرض ہے، لیکن 4 رکعت ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے۔ جب تک آپ حدیث کو نہ اٹھائیں ظہر کی 12 رکعت ثابت نہیں ہو سکتی، جب تک آپ حدیث پیغمبر کو اپنے سینے سے نہ لگائیں عصر کی 8 رکعت نماز ثابت نہیں ہو سکتی، جب تک آپ حدیث پیغمبر کو آپ اپنے ہونٹوں سے نہ چومیں مغرب کی 7 رکعت، عشاء کی 17 رکعت، جمعہ کی 14 رکعت اور عیدین کی 2 رکعت ثابت نہیں ہو سکتی۔ پتہ اس سے یہ چلا قرآن سمجھنا ہے تو پیغمبر کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہوگا۔ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ایسے فتنے رونما ہو رہے جو حدیث پیغمبر کا انکار کر رہے، حدیث کوئی چیز نہیں ایسا بول رہے۔ میرے دوستو حدیث نہ اٹھائے قرآن کریم سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، حدیث نہ اٹھائے محرم کے مہینے کا محترم ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث مصطفیٰ بھی مانتے ہیں۔ خدا کے قرآن سے پتا چلا کہ 4 مہینے محترم ہیں، تو مصطفیٰ کے فرمان سے پتا چلا کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں۔ اس لیے ہم قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں اور حدیث مصطفیٰ پر بھی عمل کرتے ہیں۔ میرے دوست سمجھ آ رہی بات؟ تو محرم کا مہینہ محترم قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، حدیث میں پیغمبر کریم نے بیان فرمایا۔ میرے دوستو یہ مہینے کا محترم قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت۔ اب آئیے محرم الحرام میں کن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دیا ہے؟ کیا کیا کام ایسے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں حکم دیا کہ ان کاموں کو کیا جائے ثواب ہے، ان کاموں سے رکا جائے کہ وہ گناہ ہے۔ آپ اٹھائیے صحیح مسلم، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے، سب سے زیادہ فضیلت والے روزے جو ہیں اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ گویا شہر اللہ المحرم، محرم کو حضور پاک نے اللہ کا مہینہ کہا کہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس میں 2 روزے رکھنا سنت ہے۔ صحیح مسلم شریف اور ایک حدیث پاک مسند احمد کی روایت میں ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، رواہ امام احمد۔ امام احمد مسند احمد میں روایت لائے ہیں کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا یہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہ اس کی فضیلت ہے۔ پھر اور ایک مسلم شریف کی روایت میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سومو یوم عاشوراء، کہ اے میری امت کے لوگوں
تم عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، اور آگے فرمایا وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، اس میں یہود کی مخالفت کرو۔ آگے اس کی وضاحت فرمائی مخالفت کیسے، صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، کہ یا تو ایک دن پہلے روزہ رکھ کر کرو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھ کر یہود کی مخالفت کرو۔ کیسے یہود کی مخالفت کیسے کرے؟ اصل میں بات یہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات دی تھی، وہ یہی 10 محرم الحرام تھا، یہی 10 محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ تو اس کی یادگار کے طور پر یہودی روزہ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو، باقی 9ویں یا 11ویں اس کا وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے حضرت موسیٰ کی یادگار میں، تو ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں، لیکن ہمارے روزے کی ترتیب یہ ہوگی یا تو 9ویں 10ویں کا رکھیں یا تو 10ویں 11ویں کا رکھیں، یا تو 9ویں 10ویں تاریخ یا 10ویں 11ویں تاریخ۔ صرف ایک روزہ رکھنا محرم کا، میرے جملوں پر غور کرنا، صرف ایک روزہ رکھنا محرم کا فقہائے کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ صرف محرم کی بات کر رہا ہوں، دوسرے روزوں کی نہیں۔ لوگ بولتے ہیں ایک روزہ رکھنا نہیں چاہیے، 2 روزے رکھنا چاہیے، جیسے عرفہ کا روزہ ہوتا ہے، ذوالحج کے روزے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اور دیگر جو روزوں کی فضیلت، لوگ کہتے ہیں کہ 2 روزے رکھنا چاہیے، ایک نہیں رکھنا چاہیے۔ غلط عقیدہ ہے۔ صرف محرم کے بارے میں ہے، ایک روزہ وہ مکروہ ہے۔ میرے دوستو، اب حضور پاک علیہ السلام کے اس ارشاد سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ محرم کے 2 روزے رکھو گے، رکھنا کی ترتیب کیا ہے، یا تو 9ویں 10ویں کا رکھے یا 10ویں 11ویں کا رکھے، یا تو 9ویں 10ویں تاریخ یا 10ویں 11ویں تاریخ، 2 روزے رکھنا ہے۔ کتنے روزے؟ 2 روزے۔ اب اس کے بارے میں فضیلت آپ کے سامنے آ گئی، 1 سال کے پچھلے صغیرہ گناہ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، یہ ہے اس میں کرنے کا کام سب سے بڑا۔ اب اس کے علاوہ جو کام ہے، نہ شریعت میں اس کا حکم ہے، نہ اللہ پاک نے قرآن میں حکم دیا ہے، نہ حدیث پیغمبر میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی چیز کی فضیلت یا کسی بھی کام کے کرنے کا حکم ثابت نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ پتہ اس سے یہ چلا کہ ان کے علاوہ جو کام محرم میں کیے جائیں گے، یعنی روزوں کے علاوہ جو کام، تو وہ قرآن کے بھی خلاف ہوگا اور حدیث کے بھی خلاف ہوگا، اور جو کام قرآن کے بھی خلاف ہو، حدیث کے بھی خلاف ہو، اس کے کرنے میں ثواب نہیں گناہ ملتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس کے کرنے میں ثواب نہیں گناہ ملتا ہے۔ میرے دوستو، یہ عاشورے کے روزے سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں آئی۔